تعارف کیا ہے، باقی جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ خود بھی آپ سے جو ہے اسپیچ کریں گے آ کے. اور بیسیکلی میرے پاس ایک فہرست ہے، اس میں لکھا ڈاکٹر عبداللہ خلیل، renowned social activist working for the last 3 decades in field since his childhood. He has done PhD in environmental sciences. He visits many countries for international conferences and seminars to represent Pakistan. He won the Youngest Social Activist Award many times. He worked in the field of research publication, reforms, medical, disabled persons, dead body management, training, old age home, road traffic council, social activist award, networking of social organization, national and international award. سو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آپ کی. بہت شکریہ. ویلکم صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ لوگوں کو اتنا بھی میرے بارے میں علم ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کو لب کشائی کا موقع ملتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور کہنا چاہیے. سیبا اعجاز مرزا، بلال خان اور قلب پاکستان کے چیئرمین مرزا اعجاز بیگ صاحب، میں آپ سب کو اس ایونٹ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. قلب پاکستان، پاکستان کے دل، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے دل میں پاکستان کے دل بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے کہ کچھ الگ ہے اس سے. دوسری بات، جنرل حمید گل صاحب کا بیٹا، مرد مجاہد کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی سر، تھینک یو. الخدمت فاؤنڈیشن کے اسلام آباد ریجن کے ہیڈ شاہ صاحب، فیضان صاحب، اس کے علاوہ یہاں کچھ آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آئی ٹی سے مجھے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں تعلق نہیں ہے میرا، تو لیکن پھر بھی آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں. صحافی صاحب شیراز صاحب کو میں نے دیکھا، آپ کو ویلکم. آپ کے ساتھ ہی جو ساتھی ہے اس کو میں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ. میں کل ایک بات سن رہا تھا، میں نے ایک بندے کے سامنے ایک بات کی کہ میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ریا میں نہ لائے، لیکن میں وہ نصیحت جو اس بندے نے مجھے کی ہے، میرا دل ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ نصیحت کروں. میں نے ایک بندے کے سامنے ذکر کیا کہ ارادہ میرا یہ ہے کہ میں 26 رمضان المبارک کو حرم جا کے عمرے کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے فیملی سمیت. تو اس نے مجھے ایک بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اجر ایک ہی ہے، لیکن اگر وہی بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا ہو جاتا ہے. اور اگر وہی نماز پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر 27 ضرب 10 ہو جاتی ہے. اور اگر پھر وہی نماز وہ بندہ بیت اللہ میں پڑھتا ہے تو 27 ضرب 10 ضرب 1 لاکھ. اور وہی نماز اگر بندہ لیلۃ القدر میں پڑھے تو 27 ضرب 10 ضرب 1 لاکھ ضرب 83 سال. اور اگر وہی نماز بندہ لیلۃ القدر والی رات بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کے سامنے پڑھے تو وہ 27 ضرب 10 ضرب 83 سال ضرب 1 لاکھ ضرب کتنے. لیکن اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں ہو تو ساری چیزوں کا ضرب کس میں ہوگا؟ پھر زیرو. سب سے پہلے آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ جو کمائے وہ حلال ہو، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر ہمارے ٹرانسجینڈرز کے حوالے ٹرانسجینڈرز کے لوگ موجود ہیں. ان لوگوں نے 8 مارچ کو خدا حافظ کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی ہے. آپ لوگوں نے ان کے لیے اسپیشل کلیپ ضرور کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں وہ فحاشی روک کے رکھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا سوائے غلط کام کی کوئی اور کام ہی نہیں ہے. یہ جو ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ لوگ ہمیشہ اس چیز کی دفاع کرتی رہی ہے. میرے والدین کے حوالے سے میری آپ لوگوں کو گزارش یہ ضرور ہے، میں نے یہاں پر بار بار سنا کہ بچوں کو اٹھا کر ادھر بٹھایا جائے اور وہاں سے اٹھا کر ادھر بٹھایا جائے. یہاں سے 2 ماؤں نے یہ پیغام دیا کہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پیچھے، ان کو پیغام بھیجا
کہ آپ لوگ نے نا یہاں شرارت نہیں کرنی، بہت برا لگتا ہے۔ میں نے سعودی عرب میں حرم شریف کے اندر بچوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب عربیوں کو ہم نے ویسے ہی کچھ لوگوں نے کہا یہ شرارت کرتے ہیں، تو اس نے کہا بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، اور جو بچہ شرارت نہیں کرتا وہ تو بیمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے بچوں کو بیمار کریں۔ میں فلیٹ کی زندگی گزارتا ہوں، نیچے والا مجھ سے تنگ ہے اور اوپر والے سے میں تنگ ہوں۔ اگر اوپر والے کے بارے میں یہ سوچوں کہ بس اس کے بچے ہیں شرارت کرتے رہتے ہیں، اور نیچے والے یہ سوچے کہ مجھ سے جو اوپر والے ہیں وہ شرارت کرتے رہتے، تو ہماری زندگی کیا سکون سے نہیں ہوگی۔ میں ایک دفعہ فلیٹ میں رہتا تھا، آپ یقین کریں میں تیسری منزل پہ تھا، اور دوسری منزل والے میں ہر وقت اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ آہستہ آہستہ۔ 3 مہینے بعد میں نے زندگی سے چھٹکارا پایا۔ میں نے کہا یہ کیا عذاب ہو گیا، نیچے والے مجھ سے تنگ ہیں، اوپر والوں سے میں تنگ ہو رہا ہوں۔ میں جب اپنے گھر آیا، اپنے گھر شفٹ ہو گیا، تو میں نے ادھر یہ دیکھا کہ میں 3 مہینے تک وہی اپنے بچوں کو کہتا آہستہ آہستہ چلو، نیچے والے تنگ ہو گئے، تو بچہ مجھے کہتے ہیں نیچے تو زمین ہے اور کون تنگ ہوگا ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی، مجھے پورے پاکستان کے بچوں کی بہت فکر ہے، اگر فکر نہیں ہے تو اپنے بچوں کی نہیں ہے۔ میں سارا دن اپنے موبائل میں کھیلتا رہتا ہوں۔ آپ کی جو عادت ہوگی وہ آپ کا بیٹا بھی کرے گا۔ یہاں پر 2 بچے کھڑے ہو کے پرفارم کر رہے تھے، یہ ان بچوں کی سکلز کم اور اس کے والد کی سکل بہت زیادہ تھی۔ کیا اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے، میں کتاب بینی اگر کروں گا، خرم صاحب آپ ادھر بیٹھے ہوئے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے، نظر بھی نہیں آ رہے، خرم الہی صاحب، اگر میں کتاب بینی کروں گا تو کیا میرا بیٹا دیکھ کے مجھے کتاب بینی نہیں کرے گا؟ آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہر بندہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نجی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ جب ٹائم زیادہ ہو جائے تو چٹ دے دینا، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ہی ہو جائے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 8 گھنٹے میں ڈیوٹی کرتا ہوں، 1 گھنٹہ آفس جانے میں، 1 گھنٹہ آفس آنے میں، اور 8 گھنٹے میں آرام کرتا ہوں، تو یہ 18 گھنٹے ہو گئے۔ 6 گھنٹے کیا میں اس 6 گھنٹے میں 2 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کوئی بات کی ہے؟ میں ماں سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کچن کی فکر تو بہت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دوپہر کا کیا بنانا ہے، کبھی ہم نے یہ فکر کی ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں ایک بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں اور میری بیٹی بھی بڑی ہے۔ میں آپ کو یہ جو بات کرنے لگا ہوں شاید اسٹیج سے یہ بہت عجیب بات لگے، میری بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے دوست کو فیس بک کے ذریعے اور پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے، اگر پتا نہیں ہوتا تو ماں باپ کو پتا نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ ہم بدقسمت کون ہوگا کہ جس کی بیٹی کا پتہ پوری دنیا کو ہوتا ہے اور اس کو خود پتا نہیں ہوتا۔ اپنے دوست، اپنی بیٹیوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اجاز مرزا صاحب کی طرح اپنی بیٹی سیبہ اجاز مرزا کو اپنا دوست بناؤ، تاکہ وہ اس طرح کی ایونٹ قائم کرنے میں، یہاں تک اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ آپ لوگ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو تو اپنی طرح اپنے بچے کو بناؤ۔ ہم تو گھر میں سوئے ہوتے ہیں، بیل بجتی ہے، انکل آتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کون ہے؟ بیٹا جا کے باہر دیکھتا ہے کہ کون ہے، جا کے دیکھو نا بیٹا کون ہے؟ وہ اندر آگے کہتے ہیں بابا فلاں انکل ہے۔ اوہو، جا کے اس کو کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ میں اپنے بچے کو سچ سکھا رہا ہوں یا جھوٹ سکھا رہا ہوں؟ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کیوں سکھا رہے ہیں؟ میں اپنے بچے سے یہ توقع ضرور کرتا ہوں کہ یہ 99%، فرم صاحب آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کو میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچے سے ہمیشہ 99% کی توقع کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچے سے 5 وقت کی نماز کی توقع کی ہے؟ صرف اور صرف اتنا کرے، آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی، اپنے بچے کے سامنے جائے نماز بچھا کر اس کی دفتر پر ایک دفعہ بیٹھ۔ لاسٹ ٹائم ایک دفعہ سوچ لے کہ قرآن میں نے کب کھولا تھا، آخر بار میں نے قرآن کب کھولا ہے؟ اپنے اس موبائل میں قرآن کھول کے صبح کے کوئی اذکار لگا کے آپ کو سن لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت پر بہت توجہ دو۔ آئی ٹی کا دور ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، نہیں تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر پرایوں کے ہو جائیں گے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے بچوں کی تربیت پر بھی آپ لوگ بھی کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، پاکستان زندہ باد۔